آپ کو پتا ہے کہ ایران پچھلے 20 سال سے زیادہ عرصے سے مسلسل پابندیوں کی زد میں تھا۔ نہ تو وہ اپنا اسلحہ بنا سکتا تھا اور نہ ہی کسی سے خرید سکتا تھا۔ اتنی سخت پابندیاں لگوانے کے باوجود ایران اب تک کیسے لڑ رہا ہے؟ اس جنگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اسرائیل نے اپنے موساد کے ایجنٹ ایران میں بھیجے، وہاں پہ اسلحہ اسمگل کیا، ڈرون اسمگل کیے، وہاں پہ ہزاروں اپنے ایجنٹ غدار تیار کیے تاکہ جنگ میں شکست دی جا سکے۔ جی ہاں، 14 جون 2025 سے پہلے امریکہ کی بھرپور لابنگ کے باوجود آج اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے، لیکن مطلوبہ نتائج اسے کیوں نہیں مل سکتے؟ پابندیاں بھی لگوا دی گئی، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے غدار بھی پیدا کیے گئے، اسلحہ خریدا نہیں گیا، انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ بھیا آپ نے ایران کے قریب نہیں آنا۔ سارے حربے لگانے کے باوجود ایران اب تک کیسے لڑ رہا ہے؟ اسرائیل کیوں پریشان ہے؟ بہت امیزنگ فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، جاننے کے لیے آئیے میرے ساتھ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ البارز آن ٹی وی سے شہباز احمد کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، آپ کو پتا ہے کہ 1982 میں نیتن یاہو کی ایک تقریر بڑی وائرل ہوئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نے دنیا کو خطرے سے بچانا ہے تو ہمیں کرنل قذافی کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ کرنل قذافی دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کرنل قذافی کے ساتھ ساتھ صدر صدام کو بھی دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ کہنا شروع کر دیا، اور وہ مسلسل خطرہ کہتے رہے یہاں تک کہ عراق لیبیا کو ختم نہیں کیا گیا۔ اور اب یہی سبق دنیا کو پڑھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ خطرے سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایٹمی ہتھیاروں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو عراق سے دور رہنا ہوگا، ہمیں عراق کو ختم کرنا ہوگا۔ اور یہی راگ الاپتے ہوئے دنیا کو اپنے ساتھ میں لایا۔ عراق کے اوپر پابندیاں لگوائی گئی، اتنی سخت پابندیاں لگوائی گئی، نہ تو یہ اپنے نیوکلیر ہتھیار بنا سکتا ہے، نہ کسی سے اسلحہ خرید سکتا ہے، اور مہنگائی اتنی کہ اگر آپ اتنا زیادہ پیسہ لے کے جاتے ہو تو شاید آپ کو تھوڑی سی چیز ملے۔ لیکن اس کے باوجود ایران نے انہی پابندیوں میں رہتے ہوئے اپنا اسلحہ بھی تیار کیا، اپنی پاور بھی بنائی، اور آج اسرائیل سے بھرپور جنگ لڑ رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے کیا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، بینجمن نیتن یاہو نے کیا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، ان کی سٹیٹمنٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جی ہاں، آپ کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے، ایک طرف مسلمان ہیں، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ وہابی ہے، اور ایک طرف کافر ہے۔ کافر کے لیے مسلمان ہی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے وہ مسلمان ہی ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی کمارڈ نے کہا تھا کہ ہمیں ایران سے کوئی نیوکلیر ہتھیار نہیں ملے، ان کے پاس نیوکلیر ہتھیار نہیں ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ ایران بالکل صاف ہے۔ لیکن دوسری طرف ٹرمپ نے کہا ایران کے پاس سب کچھ ہے اور ہم اس سے بھرپور طریقے سے نپٹیں گے۔ اور بعد میں جب انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر سے پوچھا گیا کہ ٹرمپ جی تو یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، انہوں نے کہا جو ٹرمپ جی کی سٹیٹمنٹ ہے وہی میری سٹیٹمنٹ ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ تو دوستو، یہاں پہ یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو فیصلہ ہو چکا سو ہو چکا۔ یہاں پہ ہمدردی کا، مظلومیت کا کوئی ووٹ نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب غزہ میں ہاسپٹل میں مریض پڑے ہوئے تھے تو وہاں پہ یہ کہہ کر اٹیک کیا کہ حماس کے جنگجو یہاں پہ ہیں اور ہم حماس کو ختم کرنے والے ہیں، جبکہ دوسری طرف جب اپنے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مظلوموں کو اوپر اٹیک کر رہے ہیں، یہ برے گناہوں کو مار رہے ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں۔ اور اتنی سخت سٹرائک کے باوجود دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے اگر ایران جواب دینا بند کر دے۔ ارے بھیا، ایران جواب دینا کیوں بند کر دے؟ آپ نے پہلے حملے میں ان کے جنرل شہید کر دیے، ان کے سائنٹسٹ شہید کر دیے، اور ان کی آبادی کو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نکل جاؤ، ہم تہران کو ختم کرنے والے ہیں، تو کیا وہ چپ کر کے بیٹھیں گے؟ ایران کو یہ بات کلیئر ہو چکی ہے
कि अगर यहाँ पे वो भरपूर तरीके से अपना दफा नहीं करते तो वो बिल्कुल बाकी नहीं बचेंगे। उनके बारे में फैसला हो चुका है कि उनको सफा हस्ती से मिटा दिया जाए और यहाँ डू और डाई का मामला है। ईरान अपनी भरपूर ताकत को इस्तेमाल करेगा, लेकिन बीबीसी की न्यूज़ के मुताबिक इजराइल के शहरियों का ये मानना है कि हम ये सोच नहीं सकते थे कि ईरान इतना सख्त जवाब दे। हमें अंदाजा नहीं था कि कमज़ोर ईरान ताकतवर इजराइल के सामने इतनी देर खड़ा रह सकता है। हैफा की बंदरगाह हो, मोसाद का हेडक्वार्टर हो या तल अवीव में धमाके हो, ये सब कुछ इजराइल की कैलकुलेशन के खिलाफ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे हिंट्स मैंने आपको दिए हैं जो आपको समझना जरूरी है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि फैक्ट्स क्या है, हो क्या रहा है, जो नजर आ रहा है उसके पीछे क्या हो रहा है, जो पीछे हो रहा है उसके बाद क्या होने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।